دیکھیے جو سوال کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اسلام، یہ سوال ہے کہ جامعہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی ابتدا کہاں اور کن لوگوں کے ذریعے ہوئی، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ دیکھیے مروجہ عید میلاد النبی تاریخ کے آئینے میں یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے دین کو ناقص نہیں چھوڑا، بلکہ جو انہیں اللہ بزرگ برتر کی جانب سے پیغام ملا سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ان کا فرض تھا، اس لیے کہ انہیں اللہ کی جانب سے حکم ملا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے اللہ کے رسول، جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی لوگوں تک پہنچا کے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، گویا دین اسلام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اگر ہم دین سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو اس میں نقص پیدا کرنے کا جرم ہم پر عائد ہوتا ہے، اگر اس میں مزید کوئی چیز داخل کرتے ہیں تو اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور بجا فرمایا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، لأن اللہ تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اسے اچھا سمجھا، اس نے یہ گمان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر کے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنا دین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں، صرف اتنے پر ہی عمل کرنے سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی خالص اس دین پر عمل کرنا ہوگا، اگر اس میں کمی کرے گا تو بھی مجرم ہے، زیادتی کرے گا تب بھی مجرم۔ لیکن ہمارے بعد بھائی لا علمی کی بنا پر یا لاشعوری طور پر محبت رسول میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ایسے کاموں کا کرنا دین میں زیادتی ہے۔ انہی کاموں میں ایک مروجہ عید میلاد النبی کا دن ہے، جسے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یوں منایا جاتا ہے کہ یکم ربیع الاول کے شروع ہی سے مساجد اور مدارس کے طالب علم الٹی ٹوپیاں اور برتن اٹھائے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے ایک ایک دو دو پیسہ روپیہ مانگتے ہیں۔ پھر 12 ربیع الاول کو اس جمع شدہ رقم کا ختم دلایا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، جلوس پر لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، جانوروں کا صحرا بندی کی جاتی ہے۔ منچلے نوجوان دن کے وقت پگڑیاں باندھ کر نقلی داڑھی موچھیں لگائے گلی محلوں میں باجے اور شہنائیاں بجاتے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگتا ہے تو سما کی محفلیں اور ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں، اور رسول کے ماڈل کھلونے اور پہاڑیوں کی نمائش لگتی ہے، جسے مرد اور عورتیں بلا امتیاز دیکھتے ہیں۔ ان خرافات میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس لیے کہ جو ان فضولیات میں حصہ نہ لے لوگ اسے گستاخ رسول سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اپنے نبی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے ذرا محترم سامعات، اسلام نے خوشی کے دن بھی متعین فرما دیے ہیں اور غم کے مواقع کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اسلام کے متعین کردہ خوشی کے دنوں کے علاوہ اگر کوئی مزید دن مقرر کر کے اسے اسلام پہ چسپاں کرتا ہے اور خوشی منانے کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا جرم بھی اس پر عائد ہوتا ہے۔ ایسی عید میلاد النبی کا دن بھی ایک مخصوص طبقے نے اپنی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت کے بعد 23 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ دن آیا۔ انہوں نے اپنی ولادت کا دن اس طرح نہیں منایا، خلفائے راشدین
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ 10 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 11 سے 13 تک ابو بکر صدیق خلیفہ رہے۔ 2 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ دن آیا، 13 سے 24 تک 10 مرتبہ سیدنا عمر کی خلافت میں یہ دن آیا، 24 سے 35 تک حضرت سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں 11 مرتبہ یہ دن آیا، 35 سے 40 تک 5 مرتبہ سیدنا علی کی خلافت میں یہ دن آیا۔ صحابہ کرام میں سے اس سے آخری صحابی 110 کو فوت ہوئے، اس وقت تک نہ تو کسی صحابی نے یہ دن منایا اور نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے، حالانکہ وہ ہم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر موجود ہے، آدم کی ولادت کا ذکر موجود ہے، آدم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام اور جد الانبیاء ابراہیم کی ولادت کا ذکر موجود ہے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے تذکرہ میلاد کے لیے کوئی تاریخ مقرر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے تذکرہ میلاد کے لیے کوئی تاریخ مقرر فرمائی اور نہ جشن منایا، نہ جھنڈیاں لگائیں اور نہ چراغاں کیا۔ آج ہم سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی یہ دن کوئی حقیقت رکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کبھی بھی اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کو دیکھیے تو آخری تابعی 180 میں فوت ہوئے، اس وقت تک میلاد کا کوئی ثبوت نہیں۔ تابعین کے بعد تبا تابعی دور آتا ہے جو 220 میں ختم ہوا، اس وقت تک میلاد منانے والا کوئی نہیں تھا۔ بالفرض صحابہ و تابعین کے دور کو ہم چھوڑ دیں کہ مقلد امام کی تقلید کو ضروری سمجھتا ہے تو کیا پھر ائمہ دین نے اس دن کو منایا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے۔ امام مالک 93 پیدا ہوئے، 179 میں فوت ہوئے۔ امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں فوت ہوئے۔ امام احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوئے اور 241 میں فوت ہوئے۔ 241 تک بھی میلاد النبی کا نشان تک نہیں ملتا۔ معلوم ہوا کہ اس دن کو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین اور تبا تابعین نے، اور نہ ہی ائمہ دین نے۔ پھر اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو شروع کرنے سے والا کون ہے؟ آئیے تاریخ سے پوچھتے ہیں۔ عید میلاد النبی کی تاریخی حیثیت۔ عید میلاد النبی منانے کا آغاز ملک المعظم مظفر الدین کوکبوری نے کیا۔ یہ شخص 586 میں شہر البل کا گورنر مقرر ہوا اور 604 میں اس نے محفل میلاد کا آغاز کیا۔ تاریخ ابن خلقان میں لکھا ہے کہ شاہ اربل مجلس مولود کو ہر سال نہایت شان و شوکت سے مناتا تھا۔ جب اربل شہر کے ارد گرد والوں کو خبر ہوئی کہ شاہ اربل نے ایک مجلس قائم کی ہے جس کو وہ بڑی عقیدت اور شان و شوکت سے انجام دیتا ہے، تو بغداد، موصل، جزیرہ جامند اور دیگر بلاد عجم سے گویے، شاعر اور واعظ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ناچ گانے کے آلات لے کر محرم ہی سے شہر البر میں آنا شروع ہو جاتے۔ قلعے کے نزدیک ہی ایک ناچ گھر تیار کیا گیا تھا جس میں کثرت سے قبے اور خیمے تھے۔ شاہ اربل ان خیموں میں آتا، گانا سنتا اور کبھی کبھی مست ہو کر ان گویوں کے ساتھ خود بھی رقص کرتا تھا۔ جب محفل میلاد کا چرچا ہوا تو کمزور ایمان والے خوش آمدی اکٹھے ہو گئے۔ علماء سو کا گروہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک مشہور عالم دین ابن دہیہ تھا، وہ خراسان کا جا رہا تھا کہ اربل شہر سے گزرا۔ اسے پتہ چلا کہ یہاں کے بادشاہ نے ایک مجلس میلاد ایجاد کی ہے جس سے اسے انتہائی رغبت ہے۔ ابن داعیہ نے مال و دولت کے لالچ میں میلاد کی تائید کے لیے ایک رسالہ التنویر فی مولد السراج المنیر لکھا، پھر بادشاہ تک رسائی حاصل کی اور دربار میں پڑھ کر سنایا۔ شاہ اربل نے خوش ہو کر 1000 اشرفی بطور انعام کے دیے۔ اب دیکھنا چاہیے تاریخ اربل ابن خلقان اور علامہ ابن سیوطی کی کتاب ہے حسن المقصد فی عمل المولد، اس میں دیکھ لیجیے۔ میلاد منانے والا طبقہ خود بھی جانتا ہے کہ اس محفل کا آغاز اسلام میں 600 سال بعد ہوا، اس کا انہیں اعتراف بھی ہے، لیکن پھر بھی سادہ لو عوام کو دھوکے میں رکھ کر اس محفل کو مقدس عبادت کا نام دے کر پیٹ پوجا کر رہے ہیں۔ چند حوالے خود سن لیجئے۔ دنیا میں سب سے پہلے اربل کے بادشاہ نے میلاد شریف منانے کا اہتمام کیا اور وہ بزرگ اور سخی حکمرانوں میں سے تھا۔
شیخ ابن دہیہ نے میلاد النبی کے موضوع پر ایک رسالہ التنویر فی مولد البشیر النذیر لکھ کر بادشاہوں کو پیش کیا تو اس نے اسے 1,000 دینار انعام دیا۔ ایک شخص ایک دفعہ شاہ اربل کے پاس محفل میلاد کے دسترخوان پر حاضر ہوا تو اس نے بیان کیا کہ اس دسترخوان پر 5,000 بھنے ہوئے بکرے، 10,000 روسٹ مرغیاں، 1,00,000 نان، 1,00,000 کھانے سے بھرے ہوئے مٹی کے پیالے اور 30,000 مٹھائی کی تشتریاں تھیں، اور بادشاہ ہر سال محفل میلاد پر 30,00,000 دینار خرچ کرتا تھا۔ یہ درست ہے کہ جس بڑے پیمانے پر آج کل میلاد النبی منائی جاتی ہے، اس طرح صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں نہیں منائی گئی، بلکہ کئی صدیوں تک اس کا نشان ہی نہیں ملتا۔ تاریخی نقطہ نظر کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ مجالس میلاد یا مجالس ذکر و شغل کی طرف مسلمانوں کی زیادہ تر توجہ اس وقت ہوئی جب ضروریات اسلام سے فراغت پا کر مسلمان اپنی حکومت اور اسلامی ترقیات سے بہرہ ہو کر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، اور غیر اقوام کے میل جول نے ان کو اس امر کی طرف مجبور کیا کہ جس طرح وہ لوگ اپنے اسلاف کی یادگاریں قائم کرتے ہیں، اسی طرح ان کے دوش بدوش مسلمان بھی اسلامی شان و شوکت کا اظہار کریں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھائی جانتے ہیں کہ میلاد کا آغاز اسلام میں 600 سال بعد ہوا، اس سے قبل اس کا وجود نہیں تھا، اور غور فرمائیے ان کے نزدیک مسلمانوں نے میلاد کی جانب توجہ اس وقت دی جب اپنی حکومت اور اسلامی ترقی سے بہرہ ہو کر وہ آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کب مسلمان جہاد کو چھوڑ کر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے تھے بھائی، اس لیے کہ ترقیات اسلام کا دروازہ تو مسلمان ہمیشہ ہی نوک کے شمشیر سے کھولتے رہے۔ انہیں اتنا وقت کب تھا کہ دستہ شمشیر کو چھوڑ کے ایسی فضولیات میں حصہ لیتے، اور کیا اب ہر مسلم ملکوں میں ترقی سے بہرہ ہو کے آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ محفل میلاد کے انعقاد میں یہ دلیل ہی باطل ہے، اس لیے کہ جب بھی مسلمانوں نے جہاد چھوڑ کر یہ سمجھ لیا کہ اسلام ترقی کر چکا ہے اور اب آرام سے ایسی محافل منانی چاہیے، اسی وقت ان کی تباہی کا دور شروع ہو گیا۔ اب ہم میلاد کی میلادی طبقے کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان والوں کے بھی دیکھ لیجئے، لاہور میں میلاد کا آغاز کب ہوا، راول پلٹی میں کیسے ہوا، عید میلاد النبی کس دن منائیں۔ تو مسئلہ ہے کہ عید میلاد النبی کو عید ثالث کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن عام آدمی بھی جانتا ہے کہ عید کے دن میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مثلا عید الفطر ہے 1 شوال کو ہوتی ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس مرتبہ عید 5 شوال کو یا 28 رمضان کو ہوگی۔ ایسی عید الاضحیٰ ہے 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس مرتبہ عید الاضحیٰ 4 یا 5 ذی الحجہ کو منائیں گے، اس لیے کہ ان دونوں کا اسلام نے ایک دن متعین فرما دیا ہے۔ شروع اسلام سے لے کر آج تک ان دونوں میں اختلاف نہیں ہوا۔ اختلاف اس میں ہوتا ہے جسے بعد میں لوگ اپنی طرف سے شروع کر دیں، جب ہر گروہ اپنا علیحدہ دن مقرر کرے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے وہ دن مقرر نہیں کیا تھا۔ کیا ہوتا، یہی حال ان من گھڑت عید میلاد النبی کا ہے کہ انسان شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ وہ اگر اسے عید سمجھ لے تو کس دن منائے۔ اب غور فرمائیے، ہر گروہ کا علیحدہ دن ہے، اگر سارے عیدین منانا شروع کر دیں تو ربیع الاول کا مہینہ عیدوں میں ہی گزر جائے۔ اس اختلاف کو تھوڑا دیکھ لیجئے۔ امیر الدین نے سیرت طیبہ میں لکھا ہے، قول مختار یہ ہے کہ 5 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 751 لکھا ہے کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بر صغیر کے اکثر سیرت نگاروں نے 9 ربیع الاول کو یوم ولادت قرار دیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھنا چاہیں تو آپ زاد المعاد ہے، رحمۃ للعالمین ہے، تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی ہے، تاریخ اسلام معین الدین احمد ندوی کی ہے، اور بھی دوسری کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 10 ربیع الاول کی رائے بھی ہے، 10 راتیں گزری تھیں کہ دوشنبہ سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول واقع فیل کے 55 روز بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ بھی رائے ہے۔ اور شیعہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن 17 ربیع الاول ہے۔ ان کی کتابیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ان کی کتابوں میں ان کی کتابوں میں یہ چیز مل جائے گی آپ کو۔ سب کے حوالے دینے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا۔
پھر اور شیخ عبد القادر جیلانی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کا دن 10 محرم بتایا ہے. چنانچہ لکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ 10 محرم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن 10 نبیوں کو 10 فضائل سے مخصوص فرمایا، اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں. اب بتائیے کس دن منائیں؟ اس لیے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے اس پہلو سے بھی. اور دوسرے، عید میلاد النبی منانے والوں کے دلائل سن لیجئے کیسے ہیں. محفل میلاد کے قائلین میں امام سیوطی کا شمار متقدمین میں ہوتا ہے. ان کے موقف کو میلادی بھائی بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہم ان کے ذرا ان کی دلیلیں سن لیجئے، اور شیخ ابو بکر الجزائری نے ان پر رد کیا ہے. شیخ ابو بکر لکھتے ہیں جب میلاد کی بدعت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی اور بہت سے جاہلوں کے عقیدے، تو بعد اہل علم جیسے سیوطی وغیرہ نے ضروری سمجھا کہ کوئی شبہ تلاش کر لیا جائے جس سے اس بدعت کے جواد پر اشتہار کیا جا سکے اور عوام و خواص کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے. اور دوسری طرف علماء کا اس سے رضامند ہونے اور اس پر کام و عوام کے ڈر سے خاموش رہنے کا جواب نکل آئے، یا ہم وہ شبہات اور ان کا ضعف و بطلان نقل کرتے ہیں. تمام شبہات کی بنیاد ایک تاریخی روایت اور 3 احادیث نبوی ہیں جس نے ان تمام شبہات کو ابھارا، اور ان کا تمام سہرا امام سیوطی کے سر ہے. وہ 10ویں صدی ہجری کے مشہور علماء میں سے ہیں، اور یہ صدی کیونکہ فتنہ و فساد اور ابتلا کی صدی تھی، اس لیے ان کو ایسا کرنا پڑا. غفر اللہ لنا ولہ. عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان شبہات پر بڑے خوش نظر آتے ہیں، فخری انداز میں کہتے ہیں میں نے میلاد کی شریعت میں اصل ڈھونڈ لی ہے، نکالی ہے. اور یہ بات سیوطی سے بعید بھی نہیں، کیونکہ جیسا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ حاطب لیل ہیں، یعنی رات کی تاریکی میں ایندھن جمع کرنے والے کی طرح ہیں، جو ارے جو کیا کرتا ہے اس طرح سے کرتا رہتا ہے. اس طرح سے رتب و یابس کو انہوں نے جمع کر رکھا ہے. ان کا پہلا شبہ یہ ہے، مروی ہے کہ ابو لہب ملعون کو خواب میں دیکھا گیا تو اس سے حالت دریافت کی گئی. اس نے کہا دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر ہر پیر کی رات کو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اپنی انگلی کے درمیان سے اس کی مقدار پانی چوستا ہوں. یہ کہتے ہوئے انگلیوں کے پوروں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ اس وجہ سے کہ اس کو جب اس کی باندھی روبیہ نے اس کے بھائی عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی، تو اس نے اسے آزاد کر دیا تھا، اور اس بادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا. بطلان اور رد سنیے، شبہ پر کئی پہلو سے رد ہے. اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی کے خواب سے چاہے خواب دیکھنے والا ایمان و علم تقوی اور کے کسی بھی مقام پر کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا سوائے نبی کے، اس لیے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں اور وہی حق ہے. اس خواب کو دیکھنے والے عباس ابن عبد المطلب ہیں، اور جس نے ان سے روایت کی وہ بالواسطہ روایت کرتے ہیں. اس طرح یہ حدیث مرسل ہوئی، اور مرسل حدیث حجت نہیں ہوتی، اور نہ اس سے کوئی عقیدہ عبادت ثابت ہوتی ہے. نیز اس بات کا بھی احتمال ہے کہ سیدنا عباس نے یہ خواب اسلام لانے سے پہلے دیکھا ہو، اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ کافر کا خواب حجت نہیں ہے. سلف و خلف میں سے اکثر اہل علم کا قول ہے کہ کافر اگر کفر پر مرا تو اسے اس کے نیک اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. اور ارشاد باری اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ ہر حج کے موسم میں 1000 اونٹ ذبح کرتا تھا، 1000 جوڑے تقسیم کرتا تھا، اور اس نے اپنے گھر میں حلف الفضول کی دعوت بھی دی تھی، کیا یہ چیزیں اس کے کچھ کام آئیں گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کسی دن پوری عمر میں رب اغفر لی خطیۃ یوم الدین نہیں کہا. اس روایت سے اس خواب کی عدم صحت کی مزید تائید ہو گئی. اور جو ابو لہب اپنے بھائی کے گھر ولادت سے خوش ہوا تو یہ فطری و طبعی خوشی تھی، اس میں عبادت کی نیت نہ تھی کہ ہر انسان جب اس کے گھر یا اس کے کسی عزیز یا بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب خوشی اللہ کے لیے نہیں تو پھر اس پر ثواب بھی نہیں. اس سے بھی اس روایت کی کمزوری و بطلان معلوم ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر یہ بات بھی ہے کہ مومن کی خوشی اپنے نبی سے ایک مستقل و دائمی ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے. اب اس کے لیے ایک سالانہ یادگار منانے اور بنانے سے کہ کیا معنی بھائی؟ یقیناً ایک لغو و باطل عمل ہے اور کمزور و بحیثیت شبہ ہے جس کی کوئی وقعت و قیمت نہیں.
اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اس پر ایک ایسی چیز کیسے جاری کی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی بھول و نسیان کی وجہ سے نہیں بلکہ بندوں کے حال پر رحم و کرم سے کے سبب مشروع نہیں کی۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ اس روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے عقیقہ جاری کرنے کے بعد خود اپنی طرف سے بھی عقیقہ کیا، باوجود یہ کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی طرف سے عقیقہ کر دیا تھا، اور عقیقہ ایسا فعل ہے جو 2 مرتبہ نہیں کیا جاتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا آپ نے اپنی ولادت کے شکرانے میں کیا تو اس کو اصل بنا کر میلاد کی بدعت کا جاری کرنا کیا صحیح نہیں؟ یہ شبہ پہلے سے زیادہ کمزور ہے، جس کا نہ کوئی وزن ہے اور نہ قیمت، کیونکہ یہ صرف اس احتمال پر قائم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعمت ولادت کے شکر میں عقیدہ کیا، اور احتمال ضم گمان سے بھی کمزور چیز ہے، جبکہ ظن پر بھی احکام شریعت ثابت نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم ضم سے پرہیز کرو کیونکہ ظن سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پھر دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کیا یہ بات ثابت ہے کہ عقیقہ دور جاہلیت میں مشروع تھا اور اس پر عمل عبد المطلب نے اپنے بھتیجے کی طرف سے عقیقہ کیا، اور کیا اہل جاہلیت کے اعمال کا اعتبار اسلام میں ہوگا کہ یہ بات کہی جا سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر عقیقہ کیا، نہ کہ ایک سنت جاری کرنے کے لیے، کیونکہ عقیقہ آپ کی طرف سے کیا جا چکا تھا۔ سبحان اللہ، کیا ہی عجیب و غریب استدلال ہے۔ اگر یہ بات ثابت بھی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعمت ولادت کے شکر پر جانور ذبح کیا تھا، تو اس سے یہ بات کب معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے لوگوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے، اور اگر تھا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کیوں نہیں دی؟ جیسا کہ آپ نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے احکام بیان فرمائے، کیا آپ بھول گئے یا آپ نے نعوذ باللہ چھپایا، جبکہ آپ کو تبلیغ کا حکم تھا؟ اللہ جانتا ہے کہ نہ رسول بھولے اور نہ آپ نے کوئی چیز چھپائی، لیکن انسان ہی کی فطرت میں سب سے زیادہ مجادلہ بحث و مباحثہ ہے۔ تیسرا شبہ اس صحیح روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نیک دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی۔ اس میں یہ شبہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو نجات کے دن شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور اس کا حکم دیا تو کیوں نہ یوم ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے اور تفریح کا دن بنا لیں؟ ماشاء اللہ، کیا ہی الٹی سمجھ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اسی طرح ہم بھی روزہ رکھیں، نہ کہ ہم رقص و سرود کے ساتھ جشن و خوشی منائیں اور کھانے پینے کی محفلیں جمائیں۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ناچ گانے اور کھانے پینے سے ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کا حق کب ہے کہ اپنے لیے خود کوئی اور عبادت مسنون کریں؟ ہمارا فرض تو صرف اتباع و اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، اور یوم ولادت کے متعلق آپ نے سکوت فرمایا تو ہم پر بھی اسی طرح خاموشی لازم ہے۔ چوتھا شبہ ہے اس صحیح روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا، اسی دن آپ کو نبی بنایا گیا، اور جمعرات کے روز اعمال پروردگار کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال پروردگار کے سامنے اس حال میں پہنچے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس میں شبہ یہ ہے کہ آپ نے پیر کا روزہ رکھا اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا اور نبی بنایا گیا۔ یہ شبہ اگرچہ پہلے شبہات سے بھی زیادہ کمزور ہے، لیکن اس کی تردید کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ اگر میلاد سے رسول اللہ کی پیدائش پر اظہار شکر مقصود ہے تو معقول و منقول سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اسی طرح کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا، اور وہ طریقہ ہے روزہ۔ ہم بھی اس طرح روزہ رکھیں جس طرح آپ نے روزہ رکھا، اور اگر یہ سوال ہو کہ روزہ کیوں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن میلاد والے روزہ تو رکھتے نہیں کہ اس میں نفس کی مخالفت ہے، لذت طعام و شراب چھوٹتی ہے، اور ان کا یہ مقصود بھی ہے۔ اب دو مقاصد کا ٹکراؤ ہوا تو اپنی پسند کو اللہ اور رسول کی پسند پر ترجیح دی، اور یہ اہل بصیرت کے نزدیک بڑی ہی لغزش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ولادت 12 ربیع الاول، اگر یہ روایت صحیح ہے، کو روزہ نہیں رکھا بلکہ پیر کے دن کا روزہ جو کہ ہر ماہ 4 یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ آتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول کو کسی کام کی تخصیص
علیہ السلام پر استدراک ہے اور آپ کے عمل کی تصحیح کرنا اگر ایسا ہے تو کتنا ہی قبیح و مکروہ فعل ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تم نئی نئی اشیاء سے پرہیز کرو، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ میلاد منانے والوں کے بے بنیاد دلائل کی حقیقت جب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مختصر طور پر میلاد منانے والوں کے دلائل ذکر کر دیں تاکہ میلاد منانے والوں کی قرآن فہمی اور حدیث فہمی کا حدیث فہمی آشکارا ہو جائے۔ اور یہ دلائل در حقیقت قرآن و حدیث میں تحریف مانوی کے واضح ثبوت ہیں، اور حیرت ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کو توڑ مروڑ کر دلائل کا نام دینے والے خود کو علماء بھی کہلواتے ہیں۔ ذیل میں ہم مختصراً ان دلائل کا ذکر کر رہے ہیں۔ دلیل نمبر 1، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ آل عمران کی 81 نمبر کی آیت۔ اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے پاس رسول آئے تو تم نے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنی ہے، تم کو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنی ہے۔ میلاد منانا دین کی مدد ہے، اس لیے میلاد منانا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ ذرا استدلال دیکھ لیجئے۔ اس آیت سے میلاد کا استدلال صریحاً معنوی تحریف ہے، اس لیے کہ اس آیت کا تعلق تو عالم ارواح میں نبیوں کے وعدے کے ساتھ ہے، جیسا کہ آیت کے ابتدائی الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں۔ نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے نبوت کے دوران نبی تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم پر ان کی مدد کرنا اور ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اس آیت کا میلاد کے ساتھ تو دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ دلیل نمبر 2، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ جب ان پہ ایک رسول بھیجا۔ احسان کی شکر گزاری ہونی چاہیے، اور جس بندے پر احسان کیا جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے تو ہم اس احسان کی شکر گزاری کے لیے خوشی مناتے ہیں۔ خوشی نہ منانا ناشکری ہے، اس لیے میلاد نہ منانے والے ناشکرے لوگ ہیں۔ ذرا سن لیجیے ان کا یہ۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ آیت مذکورہ میں کہیں ولادت کا ذکر ہے اور نہ جشن میلاد کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بعثت کا ذکر کیا ہے کہ رسول بنا کر ہم بھیجنا احسان ہے، اور اسی رسالت کو بطور احسان کے ذکر کیا۔ پھر ہونا تو جشن بعثت چاہیے نہ کہ جشن میلاد، جبکہ جشن بعثت کا کوئی بھی قائل نہیں، اور کیا احسان پر جشن منائے جاتے ہیں؟ یہ کون سی منطق ہے؟ بالفرض اگر کسی کو ملک کا حکمراں ایک کثیر رقم دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایک احسان ہوگا، تو اب کیا وہ رقم لینے والا جلوس نکل پڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ احسان کی شکر گزاری کے لیے اب ایسے کام کرنے کی کوشش کرے گا جو حکمراں کے پسندیدہ ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے پر اللہ نے جس احسان کا ذکر کیا ہے اس کی شکر گزاری کے لیے وہ عمل کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں۔ یہ جشن اور گڑے اللہ اس کے رسول کی نظر میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ایک اور جواب دیا جاتا ہے کہ ولادت کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ولادت سبب بنی ہے رسالت کا، اگر ولادت ہی نہ ہوتی تو بھلا رسالت ملتی؟ یہ بھی کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ اس طرح تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا بھی میلاد منانا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا باعث بنے۔ اسی طرح عبد المطلب عبداللہ کی ولادت کا سبب بنے۔ یوں یہ سلسلہ آخر کہاں تک چلے گا؟ تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ذرا سن لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور وفات پر اگر سلامتی کا ذکر ہو سکتا ہے تو نبی کی پیدائش پر سلامتی کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ان سے بھلا کوئی پوچھے کہ سلامتی منانے اور سلامتی کا ذکر کرنے میں فرق ہے یا نہیں؟ میلاد النبی پر تو سلامتی منائی جاتی ہے جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہرگز نہیں ہے، اور اس آیت میں سلامتی کا ذکر 3 جگہوں پر ہوا ہے: پیدائش، وفات اور حیات بعد الموت۔ اس آیت سے استدلال کرنا تو جشن وفات پر بھی منایا جانا چاہیے جس کا کوئی قائل نہیں۔ کیا ہم عیسیٰ کے قول سے استدلال کرتے ہوئے کرسمس ڈے کی نقل کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے بے شمار دلائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، بڑی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام۔